امین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام طرح کی شان و شوکت رب کعبہ کے لیے اور ہر طرح کے درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ تمام حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ فتنہ پرستی کا دور، ہر شخص اپنے معیار بناتا ہے، اپنے نظریات بناتا ہے، اپنی سوچ اپنے افکار رکھتا ہے، اور ہر بندہ معذاللہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ دنیا داری کا یہ جو نظام، نفسا نفسی کا یہ عالم، اور ہر طرف میں کا شور، اس سارے المیے میں لوگوں نے اپنے معیار بنا لیے۔ کچھ لوگوں نے کپڑوں کو معیار بنا لیا کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں صرف وہی بندہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے دولت کو معیار بنا لیا کہ جو امیر ہے وہ بندہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے معیار اس چیز کو بنا لیا کہ لوگ جس کو جھک کر زیادہ سلام کرتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے، کہ جس کو اٹھ کر لوگ ملیں اور نعروں میں اسٹیج پہ لے کے آئیں اس بندے کی عزت زیادہ کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے معیار اس چیز کو بنا لیا کہ جو اچھا بولتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور آج لوگ میٹھا بولنے کو اخلاق بھی کہتے ہیں، حالانکہ اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں۔ میٹھا تو دکاندار بھی بولتے ہیں، صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنی چیز بیچنے کے لیے۔ اور یہ سیلس مین جو آتے ہیں، کبھی آپ توجہ کیا کریں، ان کو جو ان کے مالک ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ گاہک کے سامنے کڑوا نہیں بولنا، وہ جتنا مرضی بولتے رہے تم نے میٹھا ہی بولنا ہے، بعد میں جو مرضی بولتے رہو۔ تو میٹھا بولنے کا نام تو اخلاق نہیں، اخلاق سچ بولنے کا نام، اخلاق مخلص ہونے کا نام، اور اخلاق کا ایک بہت بڑا جز، سب سے اہم جز جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اخلاق کا ایک سب سے بڑا جز یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ دو لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمیٹی۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ تم عزت دار ہو جاؤ گے۔ اور اس نے پوچھا حضور ذلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ دنیا داروں نے اپنے معیار بنائے، اپنے نظریات بنائے، مگر معیار جو چلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چلتا ہے۔ کہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، لاکھوں نظام آئے نہ رہے کوئی سلامت، یہ نظام مصطفیٰ ہے جو نظام چل رہا ہے، کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا نظام ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ذرا ان کو پڑھیں، تحقیق کریں تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، ساری چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں۔ میں آپ کو سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں تب گھر کی۔ ابو جی کی طبیعت کچھ ایسی تھی، کوئی مسئلہ تھا، تو وہ گئے ہیں، تو جو انہیں دوائی دی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے، اور کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ بعد میں پانی پینا ہے، یہ انہوں نے احتیاط بتائی ہے۔ تو اگر ہم آئیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ جو بندہ کھانا
کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں تو اس کا معدہ جو ہے وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو سائنس ہے، یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ جو چیزیں ہمیں آج پتہ چلتی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے یہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بات اتنی توجہ نہیں کرتے، اتنا عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ہم پھر بھی بولتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ دوائی صبح اٹھ کے کھانی ہے تو ہم اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے، دوائی کھانے کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارا معیار، ہم نے دنیا داری کو معیار بنا دیا۔ اور وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے معیار بنایا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک معیار یہ ہے، ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر یہ چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، بس پھر یہ آپ کی پیروی کریں، اتباع کریں، فرما برداری کریں، بس معیار یہ ہے۔ تو قیامت تک جتنی عزتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، جتنے مقام ہیں، جتنے مرتبے ہیں، وہ رسول کریم کے قدموں کی خاک سے جڑے ہوئے، آپ کی نسبت سے ہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی اور مقام، کوئی مرتبہ ملا ہے تو وہ دنیا داری کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، دین داری کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معیار بن گیا، نہ کپڑے معیار رہے، نہ دولت معیار رہے۔ اور اگر دولت معیار ہوتی تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتے، اور اگر کپڑے معیار ہوتے تو سب سے اچھے کپڑے حضور اقدس نہ پہنتے۔ یہ معیار نہیں۔ اور مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسرا، روم، یہ علاقے فتح ہوئے، یہ بہت بڑی سلطنت تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، بڑا مال تھا ان کے خزانوں میں، تو بڑا مال آیا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف میں جو مال غنیمت آیا اس کے ڈھیر لگائے گئے تو بڑے قد والے جو صحابہ تھے وہ بھی اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا مال آیا۔ اور جو بدری صحابہ تھے ان کو 50,000 دینار مال غنیمت سے حصہ ملا، 50,000۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں کروڑوں اربوں روپے انہیں ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ آیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کو جو حصہ ملا وہ مسجد نبوی شریف سے نکل کر گھر کی طرف گئے، اور گھر جاتے جاتے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب اتنا مال آیا، حالات بدل گئے۔ حضور کے زمانے ظاہری میں اسلام پر وقت جو تھا وہ مشکل کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی وقت ایسا تھا، اور اللہ نے چاہا تو ایسا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اگر میں دعا کرتا تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بندر کرتا، تو اگر حضور دعا کرتے تو تب بھی کرم ہو جاتا۔ بس کوئی مصلیت تھی، اللہ نے جب تک چاہا تو ایسا رہا۔ تو صحابہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے اتنا مال غنیمت آیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں ملنے، اور حضرت عمر کا کرتا وہی پرانا پٹا ہوا کرتا، اب تو کرتا بدل رہے ہیں، اب تو حالات بدل گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے۔ تو سب نے اکٹھے ہو کے رائے قائم کی، مشورہ کیا، تو سارے کہنے لگے کہ کہنا چاہیے، بدلنا چاہیے کرتا۔ تو سب نے جب رائے کام کر لی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، مگر اس شیر سے بات کون کرے گا، اسے کہے گا کون؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس ایسا بندہ بھی ہے جو اسے کہے گا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگے بات آپ کی ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، عمر میرا یار بھی ہے، پیار بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے، لیکن یہ بات میں نے نہیں کہی۔ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے سارے حالات سے علم ہوں، میں واقف ہوں اس کے حالوں سے، لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں جو یہ بات کہہ سکتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ تو کہنے لگے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس چلے جائیں۔ عمر نے کبھی ان کا کہا ٹالا نہیں۔ تو صحابہ اکٹھے ہو کر گئے، جا کے ساری داستان سنائی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بلوائے، عمر کو بات کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بلوایا، اور حضرت عمر پرواہ نہیں کیا کرتے تھے،
کیسر کا بادشاہ، اس نے کہا وقت چاہیے، آپ نے کہا دوڑ جاؤ، کوئی وقت نہیں، کبھی پرواہ نہیں کی کسی کی۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا تو دوڑے ہوئے آئے، اور جب آئے تو کہنے لگی اماں جی کہیں میں نے دیر تو نہیں کر دی، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، وقت پہ پہنچ گیا ہوں نا۔ تو اتنا ادب تھا اہل بیت کا، اور لوگ تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لے آتے ہیں، کیسے کیسے فسانے کھڑکاتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت میں ناراضگی تھی، کیا تھا، کیا کیا بکواسیات کرتے ہیں وہ۔ تو اس نے عائشہ صدیقہ نے کہا عمر صحابہ چاہتے ہیں کہ تو نیا کرتا لے لے، حالات بدل گئے ہیں، بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے مشیر آتے ہیں، اور مال غنیمت بہت زیادہ آیا ہے، تو تیرا بھی تو حصہ ہے اس میں سے، تو ایک نیا کرتا لے لے۔ تو عمر جی اماں جی، جی اماں جی کہہ کے ساری بات سن گئے۔ جب اس بات مکمل ہو گئی تو کہنے لگے اماں جی مجھے بھی ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، ایک بات میں بھی کہہ دوں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی بولو عمر کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے اماں جی میں نے تو حضور کو ظاہر صرف باہر ہی دیکھا، آپ نے تو حضور کو گھر میں دیکھا ہے، اور مجھ سے زیادہ جانتی ہیں آپ مجھے ویسا لباس پہنائیں جیسے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، ویسے کرتے مجھے دیں جیسے میرے حضور نے پہنے، اور ان راہوں پہ مجھے چلنے کی تلقین کریں جن پر آپ کے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق چلے۔ مجھے قبول ہے، نیا کرتا لے لوں گا، لیکن مجھے بتائیں کہ شان نیا کرتا پہننے میں ہے یا محمد عربی کی غلامی میں ہے، یہ معیار نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عمر کی بات میرا کلیجہ چیز تھی، زاروں کی تار ہونے لگی۔ تو میں نے کہا عمر آپ جائیں، صحابہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جہاں آپ کھڑے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے، یہ معیار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکثر یہ بات بتایا کرتا ہوں، اکثر کہ عید کی نماز پڑھانے گئے تو ننگے پاؤں چلے گئے۔ آج کوئی جاتا ہے ایسے؟ آج تو ہمارے نعت خان جو ہے وہ بھی پہلے پادر شادر ہو کے تو ساری سیٹنگ ویٹنگ کروا کے پھر جاتے ہیں، اور چہرے پہ سنت رسول نہیں رکھی، دعوے عاشق رسول ہونے ہوتے ہیں۔ لنگر ہم حضور کے نام پر کھاتے ہیں، لیکن محفل میں آنے سے پہلے ہم حکم کا برا کرتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں ورنہ میں نے نہیں آنا، الا ماشاء اللہ۔ آج کل معیار ہے نا، ہر بندے نے اپنا معیار بنا لیا۔ یہ اپنے علاقے کی ایک بات مجھے بات یاد آتی کہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے، تو یہاں پہ ان کے کوئی دوست تھے اس علاقے میں، تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے ملنا ہے، وہ جو عالم دین تھے وہ خود میں جی آپ سے ملنا ہے ٹائم پہ۔ اچھا تو وہ بہاولپور آئے کسی اور علاقے سے، کہنے لگے جی میں بہاولپور آیا ہوں تو میں یزمان قریب ہی آپ سے ملنے آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی آ جائیں۔ تو اتفاقاً ان کے والد کا تو ختم شریف کا سال ثواب کے لیے میں رکھا تھا، تو انہوں نے کہا ختم شریف ہے، لوگ اکٹھے ہو کے ہم چھوٹی سی محفل بھی کر لیتے ہیں، قبلہ صاحب نے آنا ہے۔ انہوں نے جب ان کو یہ بات کہی کہ ہم محفل بھی رکھ لیتے ہیں، وہ کہنے لگے جی پہلے 30,000 جمع کرو، پھر ہم پیسے ملنے کے لیے آنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو خالص جگہ تھی کہ جہاں ہم نے دین کی تبلیغ کرنی تھی، اصلاح کرنی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بتانا تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگنے لگی، وہاں بھی مکمکہ ہونے لگے۔ معاذ اللہ ہم نے وہاں بھی ڈیلیگیٹ شروع کر دی۔ کیا دنیا میں صرف ایک یہی کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ اپنے بے ایمانی کرنی، ہم نے دھوکہ دہی کرنی ہے، اور بڑے کاروبار بچے ہیں پیسے کمانے کے لیے؟ یہ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو روزی دے ہی رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا کہ میں ان کے رزق کا دیندار، میری ذمہ داری ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا۔ تو مسلمان، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں مرتا، بھوک سے مر جائے وہ الگ بات ہے، کھا کھا کے بیماریاں لگا کے مر جائے وہ الگ بات ہے، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ اگر کسی نے بھوکا مرنا تھا تو کربلا والے جنہوں نے پانی تک نہیں پیا ان میں سے تو کوئی نہ گیا، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ہم جیسے ہی تھے، مگر ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کے ایمان پختہ تھے، وہ باعمل لوگ تھے۔ ان کے معیار یہ تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ چڑھایا ہوا تھا، اور آج ہم نے دنیا داری کو معیار بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے تو ننگے پاؤں چلے گئے، تو صحابہ نے کہا کہ عمر یہ کیا ہے؟ جوتا نہیں؟ تو کہنے لگے جوتا تھا وہ ٹوٹ گیا، دکان پہ تو ذرا وقت لگنا تھا، تو نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا ایسے ہی پڑھاتا ہوں، کون سی بات؟ وہ کہنے لگے عمر جوتا تو پہنا تھا، عید کا دن آج تو جوتا پہنا تھا۔ تو حضرت عمر جلال میں آگے کہنے لگے کوئی بات نہیں، میرے پیر ہی ننگے ہیں، میرا کردار تو ننگا نہیں ہے نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، میرا کردار تو ننگا نہیں ہے نا، تم یہ دیکھو نا جو چیز دیکھنے والی ہے، یہ تو دنیا داری ہے،
دنیا داری کو نہ دیکھو. اور آج جو ہم نے دنیا داری کا معیار بنا لیا ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. ہم نے معیار دین داری کو بنانا ہے. اور قیامت تک میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی عزتیں ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خار کی نسبت سے ملیں گی. ہر چیز ہمیں در رسول سے ملنی ہے. ہم نے اغیار کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے تو اللہ کے یار بھی رہتے ہیں. کوئی ایسی علم کی بات نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ہمیں قرآن و حدیث اس کے بارے میں مکمل رہنمائی نہ ملتی. اور جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قرآن مکمل ہدایت ہے, اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم لوگوں کے لیے مکمل اسوہ ہے, مکمل اکمل دین ملا ہمیں. پچھلے جتنے بھی دین آئے وہ مکمل ہی ہوئے, لیکن یہ دین مکمل ملا, اکمل ملا, تکمیل کر کے ہمیں ملا دین, اور سب سے کم وقت میں ملا. پھر بھی اگر ہم کسی اوروں کی طرف دیکھیں تو یہ وفا تو نہیں ہے, یہ تو بے وفائی ہے نا. اور اگر آج ہم بے وفائی کریں گے پھر دعوے ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی جائیں. ساری زندگی مسجد میں ہم نے جانا نہیں ہے, دعویٰ یہ ہے کہ مرے ہم مدینے میں, دفن ہم مدینے میں ہوں, مسجد میں ہم نے کوئی نہیں جانا. معذرت اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ معیار جو ہے دنیا داری کا, کسی نے کپڑوں کو بنا دیا. اور ایک بندہ تھا, اس نے اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت کی, تو لوگوں کو بلوایا. اس کا ایک دوست تھا, اس کی بہت بڑی ورک شاپ تھی, تو وہ ورک شاپ سے گھر نہ گیا تو ایسے ولیمے پہ چلا گیا. اس کے کپڑے ذرا گندے تھے, تو وہ جو باہر بندہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا میرے جو مالک ہے اس کے تو سارے جو امیر دوست ہیں, تو کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے. اس نے کہا نہیں, تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, تو لگتا ہی نہیں. بندے کو بڑا غصہ آیا, وہ گھر گیا, اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا, بڑی اچھے چھکن سج سنبھل کے ذرا گیا. جب وہاں دوبارہ پہنچا تو اس نے کہا ہاں اب تیرا حق بنتا ہے جانے کا. تو جب وہ بندہ اندر گیا تو اس نے کھانے کے لیے جو سالن منگوایا تو وہ کھایا نہیں, وہ کپڑوں پہ لگانا شروع کر دیا. کبھی وہ بازوؤں پہ لگاتا, کبھی اپنی بیس کوٹ پہ لگاتا, کبھی اپنی قمیض پہ لگاتا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے؟ وہ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں ہے, دعوت تو کپڑوں کی ہے, میں پہلے بھی آیا تھا, صرف کپڑے اچھے نہیں تھے تو مجھے اندر آنے کی اجازت. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں کپڑے صاف نہیں تھے, اچھے نہیں تھے, تو مجھے اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں ملی. اب میں نے ذرا لباس اچھا پہن لیا تو مجھے وہ صاف ہی کیا کہنا لے کے آئے ہیں, تو دعوت میری تو نہیں ہے نا. تو یہ معیار بنا لیا ہم نے کہ جس نے اچھا لباس پہنا وہ اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دو باتیں یہاں پہ عرض کروں گا. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا. اسلام سے قبل آپ ملکہ تھی, عرب تھی, بڑا مال و دولت تھا آپ کے پاس. 20 توجہ میری طرف رکھیں, 20 نوکرانیاں تھیں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے. اور آپ خود فرماتی ہیں کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کے نہیں پیا تھا. لیکن جب حضور کی غلامی میں آئی, حضور کے ساتھ رشتہ میں منسلک ہوئی, پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو اماں عائشہ, اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے کچن سے کھانا بنا کے لائی. اور آپ نے جو کرتا پہنا اس وقت اس کو 17 پیبند لگے ہوئے, کھانا بنا کر لائی. تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہے. اور جب وہ خدیجہ کھانا بنا کر لے آئے تو اسے اللہ کا سلام دیجیے. پھر یہ مقام. اور جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو ظاہراً تندرستی کا وقت تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص کو سب سے زیادہ یاد کرتے دیکھا وہ حضرت اماں خدیجہ کو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گوشت آئے اور کہا کہ عائشہ اسے بناؤ. کہتی میں وہ گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے کہا کہ عائشہ ذرا شوربہ زیادہ کر لینا. تو کہنے لگی وہ لوگ تھے نا بعمل, سوال و جواب نہیں کرتے تھے, پوچھنے کی تو ہمت نہیں تھی. میں نے حضور سے فقط یہ نہیں کہا کہ حضور کیوں اتنا زیادہ کرنا ہے, میں نے یہ کہا کہ حضور کیا مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور نے کہا عائشہ مہمانوں نے نہیں آنا, آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں, ان کو بھی بھجوانا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ بار بار اتنا سنا, ہر وقت ذکر کرتے حضور اٹھتے بیٹھتے, تو آج مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہہ ہی دیا کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بیویاں دی ہیں اور جوان بھی دی ہیں, اور وہ ظاہراً آپ سے 15 سال بڑی تھی اور اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی, پھر بھی آپ ہر وقت ان کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں.
تو کہنے لگی کہ نظر اٹھانے کی ہمت نہ آئی، نظر جھکا کے میں نے یہ سوال کر دیا تو حضور خاموش ہو گئے۔ حضور خاموش ہوئے تو میں ڈر گئی کہ کہیں حضور خفا نہ ہو جائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ تو میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور رو رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تو میرے پاس آئی ہے تو سکھوں کے وقت آئی ہے، باقی بیوی آئی ہیں تو اس وقت آئی ہیں جب سکھ تھے۔ خدیجہ تو میرے دکھوں کے ساتھی ہے، وہ تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہے۔ جب میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا تھا تو کفار میرے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، اور میں پریشان حال گھر واپس آتا تھا تو خدیجہ کی ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، وہ کھجوریں کھلا کر دودھ پلا کے کہتی تھی ہے رب کے محبوب غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم، اللہ حالات بدل دے، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ اور آج بھی معاملات جو ہیں اس سے برعکس ہو گئے ہیں کہ جب سکھ ہوتا ہے تب تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، بندہ غریب سے امیر ہو جائے نا تو حالات ٹھیک رہتے ہیں، سارے رشتہ دار دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ صحیح ملتے ہیں۔ جب بندہ امیر سے غریب ہو جائے نا تو پھر جو بیوی بچی ہے نا وہ بھی ساتھ چھوڑنے کی باتیں ہیں۔ وہ میاں محمد بخش صاحب کا مجھے ایک شعر بڑا یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ساری عمر ہی آتا گزا کہ لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا کہ محمد بخشا کوئی تو بیٹھا نیڑے، کہ جب پاس بیٹھنے کا وقت آیا، جب حالات تنگ ہوئے پھر کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ اور آپ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ 100 روگاں دا روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی، مشکل ویلے چھڑ جاتے ہیں رشتے دار قریبی، کہ جب بندے پہ غربت کا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں میرا بڑا دور کا رشتہ دار ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو دور کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کہتا ہے جی اپنا ہی ہے جی، بھائی ہے میرا، یہ رشتہ دار ہے جی میرے، یہ بچی ہے، پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ہم نے معیار دولت کو بنا لیا، ہمارے نظریات ایسے ہو گئے۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے معیار ان چیزوں کو نہیں بنایا، انہوں نے معیار بنایا تو رسول کریم کی غلامی کو بنایا، جو کہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی کا واقعہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بڑے رئیس خاندان سے تعلق تھا آپ کا، کہ یہ جو آگ کو جلا کے لوگ پوجا کیا کرتے، اس آگ کو جلانے کی کہہ لیں کہ جو اس آگ کے نگران گھرانہ تھا نا، اس گھرانے سے تعلق تھا آپ کا۔ سلطنت بادشاہی اور شاہی خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تلاش میں نکلے تو پھر غلامی میں آئے، مزدوری کی، مدینے کے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کیا کرتے اور حضور کی یاد کیا کرتے، حضور کی تلاش میں نکلے۔ سرے کو فکان سے گزر گیا، ادے لا مکان سے گزر گیا، ایک تیری تلاش میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہ مشکلات دیکھی۔ پھر جب حضور کی غلامی میں آئے، جب حضور کی سیرت کا رنگ چڑھایا، پھر وقت یہ آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صوبے کے گورنر بنے۔ تو جب گورنر بنے تو ایک دفعہ دسترخوان سجا ہوا، باہر مشیر وزیر آئے، دوسرے ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے کچھ گرا تو آپ نے سب سے پہلے وہ لقمہ اٹھایا، پھر دسترخوان کو انگلی سے صاف کیا۔ تو آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں کہا کہ دودھ ہے جائیں ذرا، وہ لوگ چلے جائیں، پھر کر لیجیے گا، وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ کہیں مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے کان میں بات کی تھی، آپ بھی کان میں جواب دیتے، لیکن آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا تو کیا کہے، تو کہتا ہے کہ میں ان کے لیے ٹھہر جاؤں، ان دنیا داروں کے لیے رک جاؤں، ان دنیا داروں کے لیے میں اپنی نبی کی سنت پر عمل نہ کروں۔ پھر آپ جلال میں آ گئے، رونے لگے زارہ اتار، آپ نے سر سے ماما اتارا، آپ کہنے لگے یہ میرے سر پہ جو عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے، یہ جو آج شانیں ہیں، یہ جو مقام ہیں، یہ میرے رسول کریم کی دی ہوئی ہیں۔ میں مدینے کے باغ میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، آج اگر میں ایک صوبے کا گورنر ہوں، یہ گورنری مجھے ملی ہے تو میرا رنگ گورا ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، میری نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہ مجھے در رسول کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ ان کے معیار یہ تھے، ہم نے دنیا داری کو معیار بنایا، انہوں نے دین داری کو معیار بنایا، اور دنیا داری کو معیار بنا کر ہمارے پاس فقط دنیا داری رہ سکتی ہے، دین داری نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ہم دنیا داری کو معیار نہ بنائیں اور دین داری کو معیار بنائیں، ہمارے پاس دنیا بھی ہوگی اور آخرت بھی ہوگی۔
اور اگر کفار کو اتنا کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کفار کو سونے کے محل بنا دیتا، لیکن مسلمان غم کرتے کہ اللہ نے ان کو اتنا کیوں نواز دیا۔ اگر کسی کو ملا ہے تو یہ صرف کفار کو جو ملا ان کا دنیا میں حصہ ہے، محشر میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کو محشر میں خوب نوازا جائے گا، اور اس وقت تک نوازا جائے گا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ آمدن برسر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بندہ آ جائے، پناہ میں جو بندہ آ جائے وہ بچ جاتا ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ بات یاد آتی ہے کہ کل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی تھا، تو انہی کی بات یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ سے ہی ہم محشر میں بچیں گے، ان کی پناہ سے ہی بچیں گے، تو کیوں نہ آج ہی ہم دنیا میں ان کی پناہ لے لیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو حضور کی پناہ میں آ گیا وہ بچ گیا۔ انہوں نے کنز العمال کی ایک حدیث لکھی کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آ کر اس نے آپ کے کان میں کچھ بات کی۔ اتنے میں کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، تو حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہمارا اونٹ ہم ذبح کرنے لگے تھے، یہ بھاگ کے آ گیا۔ تو حضور نے کہا یہ تو کچھ اور ہی کہتا ہے، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سوندا ہے سب دیاں بولیاں۔ حضور نے جانور کی بات بھی سمجھ لی، اور یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ حضور کو غیب کے علم نہیں تھا۔ معذاللہ، میں کہتا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو اپنا ہی علم نہیں ہے، اپنی ذات کے علم نہیں ہے، ذات رسول کی تو بات ہی الگ ہے۔ الغرض تو حضور نے کہا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ حضور جب تک مجھ میں جان تھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کھاتا رہا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، آج کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، تو یہ ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں؟ حضور میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو کہنے لگے حضور بات تو سچ ہے، کہتا تو صحیح ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسے نہ کرو۔ تو کہنے لگے حضور حکم کرے۔ آپ نے کہا یہ مجھے دے دو۔ کہنے لگے حضور ہم نے دیا۔ آپ نے کہا قیمت بولو۔ کہنے لگے حضور ہم نے قیمت نہیں لینی۔ آپ نے کہا میری قیمت بولو، ایسے تو میں نے نہیں لینا۔ تو کہنے لگے حضور ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے اس کا ریٹ لگوایا تھا تو 100 دینار ریٹ لگا تھا، تو آپ نے کہا بلال دے دو، قربان جاؤں نبی کریم پر کہ انہوں نے 100 دینار کا خریدا اور اس کی پشت پر ہاتھ میں رکھا کہ جا تو بتا دے۔ وہ گیا، صحابہ کہتے ہیں وہ گیا اور پھر واپس آیا۔ واپس آ کے اس نے حضور کے کان میں پھر کئی باتیں کی، مگر ایک بات جو حضور نے بتائی، ہم نے کہا حضور کیا کہا ہے اونٹ نے؟ تو حضور کہنے لگے اونٹ یہ کہہ کے گیا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، جس طرح توجہ کیجیے گا کہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے نجات دلائی ہے، میں دعا کروں گا قیامت میں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے نجات دلائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر لکھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے کر محشر میں مان گیا۔ تو آج وقت ہے حضور کی غلامی میں آنے کا، آج کا ٹائم ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں، اور اگر کوئی جھوٹ موٹ کا رنگ بھی چڑھا لے نا حضور کی سیرت کا تو تب بھی اس کو بڑی شانیں ملتی ہیں۔ میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی لیکن میں نے آزمائی بھی۔ میں ماما باندھتا ہوں، ابھی رمضان کا مہینہ تھا تو اس مہینے میں کچھ کاروبار میرا ایسا ہے کہ مجھے ذرا کام زیادہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو وقت کم لگتا تھا ماما اس طرح باندھنے میں، ٹائم نہیں تھا تو میں ٹوپی رکھ لیتا تھا سر پہ۔ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے میں دکان کے لیے کھانا لینے جاتا تھا، ایک ہوٹل پہ جس پہ یزمان بھی میں جایا کرتا تھا، میں جا کے سلام کرتا تھا تو وہ سلام کا جواب چاہتا تو دیتا، نہ چاہتا تو نہ دیتا۔ مطلب جب اس کی توجہ ہوتی تو جواب دے دیا، جب توجہ ہوئی تو نہ دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے آزمانا چاہی، میں نے بڑا امامہ اس دن کا باندھنا شروع کر دیا دوبارہ۔ اب میں امامہ باندھ کے جانتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں تو وہ کام چھوڑ کے ہاتھ ملا کے سلام دیتے ہیں۔ تو حضور کی سیرت کا جو رنگ ہے وہ تو اگر کوئی جھوٹ موٹ بھی چڑھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان عطا کر دیتا ہے۔ اور مجھے بات یاد آتی ہے، اور آج کل کے نعت خواں دیکھ لیں، دعوے عشق کے رسول کے ہیں، یہ عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر جا کے پڑھتے ہیں۔ میں نے تو آج تک کسی کو نہ عشاء کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے نہ فجر پڑھتے دیکھا ہے۔ محفل میں آتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں اور فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، اور دعوے عشق کے رسول کے ہیں، اور ساری زندگی نعت پڑھتے گزر گئی لیکن سنت رسول نصیب نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہلوی آیا، کہنے لگا کہ بادشاہ میں روح بدلوں گا، اور اگر میں نے روح بدل دیا اور تم مجھے نہ پہچان سکا تو میں تجھ سے انعام دوں گا۔
تو اورنگزیب عالمگیر مدعا جیون کے مرید تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کوئی ایسی دنیا دار بادشاہ تو نہیں نا، میں کوئی بیوقوف بادشاہ تو نہیں تو روح بدل تجھے پہچانوں گا۔ تو وہ کہنے لگا جی میں روح بدلوں گا، اگر آپ نے نہ پہچانا تو نام آپ نے کہا ٹھیک ہے تو آزما لے۔ تو کچھ دنوں بعد اورنگزیب عالمگیر نے مدرسے کے لیے استاذہ کا انٹرویو کرنا تھا رکھنے تھے، وہ بھی بڑا جناح ٹائپ سر پہ رکھی، اینک شینک لگا لی، قلم پکڑ لیا، جبہ شبہ پہن لی اور آ گیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر سب کا انٹرویو کر رہا تھا، جب اس کی باری آئی تو اس نے 10 دینار نکال کر یہ کہنے لگا یہ تیرے آنے جانے کا خرچہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے سپاہی بھرتی کرنے تھے، تو وہ بھی مونچھے چونچھے بڑھا کے تو بال چھوٹے کروا دیے، وضع قطر تھوڑی سی بدل لی اور آ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو اورنگزیب عالمگیر نے پھر 10 دینار دیے، کہا میں نے تجھے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا بادشاہ ہیں آپ بڑے تیز، بڑے ہوشیار ہیں کہ آپ نے پھر پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر سفر پہ نکلا، جب سفر پہ بادشاہ جایا کرتے تھے تو فقیر آیا کرتے تھے، تو اس نے بھی سر میں خاک ڈال لی، منہ پہ کالک مر لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھ میں کاسا پکڑ لیے۔ جب آیا بادشاہ نے کسی کو 5 دیے، کسی کو 2 دیے، اس کو 10 دیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرے آنے جانے کا خرچہ ہے۔ وہ 2 سال لگا رہا اس طرح روح بدلتے ہوئے، ہر دفعہ آتا نئے رنگ سے آتا، نئے انداز سے آتا تو اورنگزیب عالمگیر پہچان لیتا۔ اور یہاں ہمارے ملک کے جو رہنما ان کو تو پتہ ہی چلتا ہوگا نا، صبح اٹھ کے میں نے ٹی وی سے سنا کہ ایسا ہو گیا، یہ سارے ایسے ہی ہیں، درویش ہیں سارے۔ آمدن برسر مطلب 2 سال لگا رہا، کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر جہاد پہ جا رہا تھا، تو اس نے رستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑی یا لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں، بڑا رش ہے۔ تو اس نے کسی سے پوچھا یہاں کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کو اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، کوئی درویش ہے، لوگ جاتے ہیں اور اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، کیوں نہ میں بھی دعا کروا دوں۔ اور پچھلے جو لوگ تھے وہ سارے اللہ والوں کو ماننے والے تھے، یہ آج کی جو نسل نکل آئی ہے نا، انہی میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پچھلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اللہ والوں کو مانتے تھے۔ تو بادشاہ پہاڑی پہ چڑھا، آگے گیا تو کہنے لگے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، ہمارے جو مرشد ہیں، جو سرکار ہیں، جو بابا جی ہیں، ان کے لیے امیر غریب مانی نہیں رکھتا، بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کے لیے سب ایک جیسے لائن میں لگے۔ وہ کچھ 40-50 بندوں کی لائن تھی، اورنگزیب عالمگیر لائن میں لگا، گرمی تھی، پسینہ آیا، خیر جب باری آئی پہنچا، جا کے 2 زانو ہو کے بیٹھا، کہنے لگا بابا جی جہاد پہ جا رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے۔ تو بابا جی نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھا، پھر منہ پر اٹھایا، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے جانا، جیت جاؤ تو غرور نہ کرنا، ہار جاؤ تو غم نہ کرنا، اللہ بڑا کرم کرے گا۔ پھر تھپکی دی، کہنے لگے جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں نے نذرانے کے طور پر چند دینار کچھ سکے ان کے جائے نماز کے نیچے رکھے، اور توجہ میری طرف رکھیے گا، میں 2 زانوں بیٹھا تھا، یوں الٹے قدم میں چل کے پیچھے آنے لگا تو وہ رومال جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ آج نہیں پہچانا، بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگا آج کوئی بے روپیہ، کہنے لگا بادشاہ آج نہیں پہچانا، آج تو میرا انعام بنتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، میں کہاں چڑھا کہاں پہنچا، پاؤں تک پسینہ آ گیا، لیکن بندہ تو کاریگر ہے، جیت گیا آخرکار کی، بول کیا انعام ہے۔ تو بادشاہ جو تھے اس وقت جو سب سے قیمتی ہیرے ہوتے تھے اپنے تاج میں لگایا کرتے، تو کہنے لگا کہ یہ جو تمہارے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا یہ چاہیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا یہ تو تم نے مانگا ہے نا، میں ذرا جہاز سے واپس آ جاؤں، اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو آنا میں تجھے نوازوں گا۔ پھر جب اورنگزیب عالمگیر واپس آنے لگا تو اس نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ رک جا، رکے، کہنے لگے تاج اٹھا دے، ضرورت نہیں رہی۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا بس ضرورت نہیں رہی، لے جا۔ بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ تو 2 سال اسی جدوجہد میں لگا رہا، تو بھیس بدل کے آتا، میں تجھے پہچان لیتا، آج تو جیتا ہے، اب تو کہہ رہا ہے ضرورت نہیں رہی، ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ بات ہی اب سمجھ آئی ہے، میں نے جھوٹ موٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لبادہ ہو رہا ہے، جھوٹ موٹ دین کا رنگ چڑھایا ہے۔ جب میں نے جھوٹ موٹ یہ کام کیا تو تیرے جیسے زرق بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگے ہیں، اگر میں سچ میں اللہ اور رسول کی غلامی کروں تو اللہ کتنی شان ادا کرے، اگر سچ میں در رسول پہ جھک جاؤں تو اللہ کیا مقام دے گا۔ یہ جھوٹ موٹ میں نے کیا ہے، جھوٹ موٹ دکھاوے کے لیے، میرا ظاہر ایسا تھا باطن نہ تھا، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج قدموں میں آگے ہیں، اگر سچ میں در رسول پہ جھک جاؤں تو پھر کیا مقام ہوں۔ یہ معیار ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ چھوڑ کر گلی تیری تباہ ٹھوکریں در در کی کھائے کیوں،
عقل جو دل کے دیکھتا تیری گلی سے جائیں گی۔ ہم نے در رسول پہ جھکنا ہے، ہم نے اغیار کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے تو اللہ کے یار کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمارا سب کچھ ادھر ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، ہم نے جانا ہے تو ادھر جانا ہے، ہم نے مانگنا ہے تو ان سے مانگنا ہے۔ تو وقت ختم ہوا ہے لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ساتھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ شاعر تھا، تو ظاہراً حالت بھی اس کی کچھ ایسی تھی، اور شاعر اکثروں کی حالت ایسی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھا تھا تو اس کو کسی امیر نے نا 5-10 روپے دے دیے، تو کہنے لگا آواز دے کے کہ ادھر آ، یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں دی ہے، تم غریب ہو، تمہارے کسی کام آئیں گے۔ تو کہنے لگا میں غریب ہوں تو پھر کیا ہوا، میں نے تجھ سے تو نہیں نا مانگنے، اگر میری حالت ایسی ہے میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول سے مانگوں گا یا اپنے مرشد سے مانگوں گا، تو تیری تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے قلم اٹھایا، شعر لکھا، اس نے کہا یہ عطائے کرم اور آپ سے کیجیے، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ وہ کہنے لگا میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے، آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، آپ نے کہا کہ اگر کسی نے مسجد میں کسی کو 1 روپے دیا تو مسجد سے باہر نکل کر وہ 70 روپے کفارے کے طور پر دے، کہ مسجد میں آ کے اللہ کے در پہ آ کے در رسول پہ آ کے پھر بھی دنیا داروں سے ہی مانگنا، پھر بھی دنیا داروں سے ہی سوال۔ وقت کا اختتام ہے، باتیں بہت ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہیں سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ بیٹھی کے بس یہ ایک ذرا اعلان سن لیجیے۔ رمضان میں اعلان کیا تھا ہم نے ادھر چھت کے لیے اور پنکھوں کے لیے جگہ کم ہونے کی وجہ سے، جمعے میں یا جس طرح اجتماع ہوتا ہے تو جگہ کم ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی کام چل رہا ہے، تو یہ سامنے بھی ہم نے ادھر لگوائی ہوئی ہے چھاؤں کے لیے، تو وہ خرچہ اس کو بتا دیں کتنا آیا تو ہم ذرا بتا دیں، دوست آپ پھر اس میں مدد کریں۔ یہ جو سامنے لگائی تھی اس کا خرچہ کتنا آیا تو اندازہ ہوگا نا، تو اندازے سے پتہ چل جائے گا۔ یہ چھت کا ادھر اہتمام کرنا ہے کہ ہماری مسجد ہے، بعض یہ بات بھی ایک سمجھ لیں کہ ہم نہیں دینے ہیں، جب آنکھیں ادھر ہم نے ہے، مسجد ہم نے بنوائی ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، تو دینے بھی ہم نے، کسی نے باہر سے آگے نہیں دینے، اگر کوئی دے دیتا ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے، اسے اجر دے گا اللہ، اور ہم نے اپنے حلال رزق میں سے ہی یہ مدد کرنی ہے۔ اور ابھی یہ بچہ کھڑا ہوگا تو آپ نے ساری جانوں میں جائے گا، جو حسب توفیق دینا چاہیں وہ دے سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ہمیں تلوار ماترا نہیں پکڑی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ دینا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ دیتا ہے، ایک دیتا ہے تو اسے 10 گنا ملتا ہے۔ تو یہ سوچ کے لیجیے، میں آغاز اپنے سے کر رہا ہوں اور بالکل میں ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں، یہ 100 روپے زیادہ نہیں ہے، تو اتنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، ہر بندہ اگر اتنے کا دے گا، ہر جمعے میں دیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک ماہ میں اتنے پیسے اکٹھے کر دیں گے، تو ہر بندہ اپنی توفیق کے حساب سے دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں ہم دیں گے۔ ہم نے یہ مسجد جتنی بنی ہے آپ لوگوں کے توسل سے بنی ہے، آپ لوگوں نے دیے ہیں تو یہاں تک بنا، اور یہ بھی ہم نے ہی بنوانا ہے، ہم نے ہی کرنا ہے۔ جب ہم کسی کا کریں گے کہ وہ کرے پھر نہیں ہوگا، میں کروں گا تو سب کچھ ہوگا۔ یہ 2 منٹ رک جائیں ذرا، سنتوں کا ٹائم ہے 2 منٹ۔ کوشش کریں کہ پہلی صفحے مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آنے کے لیے تکلیف کا مسئلہ نہ ہو۔ سنتے ہیں